فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزہ کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزہ نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزہ تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر روحات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ حضرت عمرو وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمرو رضی اللہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یہ دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ بھی نہ ملا۔ عزہ کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شعبان 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اسلمنا، ہم اسلام لائے، کے بجائے سبانہ ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اسے تیری طرف سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارے کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔
یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجے پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابراہا اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابراہا اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی، اور اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکے کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرے کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کے زمام ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ کی دعوت لے کر چار وانگ عالم میں پھیل جائیں، اور اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ یہ رسول اللہ کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خونریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسائے قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفاع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر باقی سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، ان کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یہ الغار کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے، وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، ان میں ورید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بہت بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوتاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائیدار ہے نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹ کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھیچ، بچوں کا گریہ اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے، مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔
اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے ساتھ رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے، انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کے قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو، اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو، اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں گا اور نہ بالکل الگ ہوں گا۔ درید نے کہا کاش میں اس میں جوان ہوتا، تنگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔